لوگ کہتے ہیں موت آتی ہے تو مر جاؤں گا، میں یہ کہتا ہوں کہ دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ دریا چھوٹا ہوتا ہے، سمندر بڑا ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، شاعر نے اس کو سمندر دریا سے تشبیہ دی، اور آخرت کی زندگی کو سمندر سے تشبیہ دی۔ سمندر کا کوئی گہرائی کا انت نہیں ہے، اتنا گہرا سمندر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اور پوری دنیا میں پھیلا ہوا، آخری کنارہ اس کا پتہ نہیں لگا سکتے کہاں، اس لیے کہ چاروں طرف پانی ہے، وہ سمندر ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ دنیا کی زندگی محدود زندگی ہے، اس زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف جانا ہے جو لامحدود ہے، اور ایسا لامحدود جس کا کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس زندگی کی طرف لوٹ کر جانا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے، یہاں تک کہ تم ایسا محل تیار کرو اور ایسی بلڈنگ بناؤ جس کے اندر اور جس کمرے کے اندر اور جس روم کے اندر آکسیجن تک داخل نہ ہو سکے۔ اگر تم نے ایسا گھر بھی تیار کر لیا ہے تو اللہ کے فرشتے وہاں پہنچ کر تمہارے روح کو نکال لیں گے۔ دنیا کا ایک بے وقوف انسان وہ جانتا تھا کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو وہ چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں، اس نے ایک کتا پال لیا تاکہ میرے گھر کے اندر فرشتے داخل نہ ہوں۔ اللہ نے کہا، کسی کے ذہن میں بات آئی، کسی عالم کے ذہن میں بات آئی، انہوں نے کہا اللہ تیرا روح اس فرشتے سے نکلوائے گا جو فرشتے کتے کی روح نکالتا ہے۔ مرتا تو سب ہے، مرتا تو کتا بھی ہے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا مٹی کا گھر ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی جگہ ہے، اس میں کوئی نہیں رہا۔ اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، یہ دنیا تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گی، اور قیامت تک آنے والے کسی انسان کے ساتھ یہ دنیا وفا نہیں کرے گی۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں آئے ہیں تو موت کے کڑوے گھونٹ کو پینا پڑے گا، موت کے کڑوے گھونٹ کو پینا ہوگا، اس سے کوئی نہیں بچ سکا ہے۔ ساری دنیا میں ہر چیز پر اختلاف ہے، موت پر کسی کا اختلاف نہیں۔ ساری دنیا میں ہر چیز پر اختلاف ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اختلاف نہ ہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر لوگ اختلاف کرتے ہیں، یہ موسم کیوں آ گیا، گرمی کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے سردی کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بارش کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آج دھوپ نہیں نکلنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ آج دھوپ نکلنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نظام میں ہم اپنے آپ کو دخل اندازی کرتے ہیں۔ اللہ کے نظام میں داخل ہونے، اللہ کے نظام میں بھی داخل ہونے سے ہم باز نہیں رہتے، اللہ سے بھی اختلاف ہے ہمیں۔ گرمی کا دن آ گیا ہے، اتنی چھوٹی رات ہوتی ہے کہ نیند بھی پوری نہیں ہوتی، تو آپ عشاء پڑھ کے کیوں نہیں سو جاتے؟ آپ کو کس نے کہا کہ 11 بجے رات تک جگے رہیں، 12 بجے رات تک جگے رہیں پھر سوئیں؟ کس نے کہا؟ اللہ نے تو رات بنائی تھی سونے کے لیے، آپ سوتے تو آپ کی نیند پوری ہو جاتی، لیکن آپ سوئے نہیں وقت پر، اس لیے آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، اور شکایت اللہ سے ہے کہ گرمی کی رات بڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں گویا کہ ہم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ تیری رات گرمی کی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو بڑی کر دے۔ تو اختلاف تو ہم اللہ سے بھی کر رہے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اتنے کے باوجود اور سارا کچھ جانے کے باوجود ہم اس بات سے غافل ہیں کہ موت ہمارے اوپر بھی آتی ہے۔
اب حق تو یہ ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے یا قبرستان میں جاتے تھے تو اس قدر روتے تھے، حالانکہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بن نورین ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی، اور جب دوسری بیٹی کی بھی وفات ہو گئی تو آپ نے فرمایا اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں دیتا تو میں 100 کی 100 بیٹیوں کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا، آپ نے یہ فرمایا۔ وہ حضرت عثمان جو ٹاپ 10 صحابہ میں آتے ہیں، وہ حضرت عثمان جن کی جنت کی بشارت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سنائی ہے، دنیا میں سنائی۔ پھر وہ قبر پر جا کر کے اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ پوری کی پوری داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی، اور یہ کہتے تھے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے زیادہ مشکل منزل یہ ہے اور سب سے پہلی منزل یہ، جس کی یہ منزل آسان، اس کے بعد کی ساری منزلیں آسان، اس کے بعد کی ساری منزلیں آسان۔ لیکن جو آدمی یہاں پھنس گیا وہ آگے پھنستا چلا جائے گا، جو آدمی یہاں پھنس گیا وہ آگے پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے وہ قبر پر جا کر کے بے انتہا رویا کرتے تھے۔ آپ کی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ ساتھ گئے، اور قبرستان میں جانے کے بعد جنازے کو قبر میں اتارنے سے پہلے قبر کو یہ مخاطب کر کے کہنے لگے، اے قبر تو جانتا ہے کہ میں کس کا جنازہ لے کر کے آیا، یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی بیوی ہے، یہ جنت کی کون ہوگی، تم ان کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہو۔ یہ قبر کو مخاطب کیا، اللہ نے قبر کو گویائی دی اور قبر سے آواز آئی، ابو ذر یہ نہ بتاؤ کہ یہ کون ہے، یہ حسب نسب بتانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں یہ تو بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا ہے۔ اللہ کے اچھے عمل چلتا ہے، اللہ کے حسب نسب نہیں چلتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ تو حافظ صاحب ہیں، ہم آپ کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے۔ وہاں نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، قبر سے یہ آواز آ رہی ہے، اور ہم حافظ صاحب کا دامن پکڑنے کے لیے تیار نہیں، جن کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے دے، اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے دھوکے سے نکلنے کی ہم سب کے اندر جو ہے اللہ توفیق پیدا فرما دے، تاکہ ہم دنیا کے دھوکے سے نکل سکیں۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس کو ماننا ہوگا، اس کو ماننا ہوگا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ موت آنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماذا عمل وفيما أنفقه۔ یہ سوال ہے اللہ کے کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قبر میں تو سوال ہوگا، قبر میں تو 3 سوال ہوگا، آخرت میں سوال ہوگا، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے ہیں جس وقت تک کہ یہ اپنی پوری زندگی کا حساب نہ دے دے۔ اللہ کو ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفناه۔ بتاؤ زندگی کہاں گزاری؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جنت کے بدلے میں تمہاری زندگی کو خریدا تھا ہم نے، کیا کیا تم نے دنیا میں؟ بتاؤ، روزانہ کتنے احکامات کو ہمارے پورا کرتے تھے، کتنے احکامات کو توڑتے تھے؟ پوری زندگی کا حساب دو، پوری زندگی کا حساب لے گا اللہ۔ اس کے بعد وعن شبابہ فیما ابلاه، پوری زندگی میں بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، یہ 3 دور آتا ہے ہر انسان پر۔ اگر اللہ حیات دے تو ہر انسان کی زندگی میں 3 دور آتا ہے، ایک تو بچپنا ہے، دوسرے جوانی ہے، تیسرے بڑھاپا ہے، یہ 3 دور ہیں۔ تو پہلا سوال ہو گیا کہ اپنی زندگی کہاں گزاری، اور اس سوال کے اندر 3 مرحلے اور 3 دور آ گئے۔ لیکن اس کے بعد اللہ دوسرا سوال کرتا ہے وعن شبابہ فیما ابلاه۔ ہم کہتے ہیں یہ جوانی ہے، ایک بار ملی ہے، جہاں چاہو استعمال کرو، جو چاہو وہ کرو،
جس پر چاہو ظلم کرو، جتنا چاہو گناہ کرو، یہ جوانی دوبارہ واپس آنے والی نہیں ہے. یہی جوانی اللہ کو محبوب ہے. اسی جوانی کا سجدہ اللہ کو چاہیے، ورنہ بڑھاپے میں تو لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بغیر سر کو زمین پر رکھے ہوئے سجدہ کرتے بغیر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا کہ لوگ سجدہ نہیں کر پاتے ہیں زمین پر. اور جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، کبھی اللہ کی طرف مڑ کر کے نہیں دیکھا، کبھی اللہ کی طرف مڑ کر کے نہیں دیکھا، کبھی جمعہ کے علاوہ مسجد طرف نہیں کیا، کبھی بھی جمعے کے دن بھی اتنا پہلے نہ پہنچ سکے مسجد میں کہ امام صاحب کی تقریر سنتے. اچھی بات دل میں پر کانوں سے لگتی اور دل کو اثر کرتی، کبھی نہیں پہنچے. 2 رکعت پڑھا واپس آ گئے. لیکن اللہ نے کبھی پوری جوانی میں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے پوری جوانی میں